السلام علیکم۔ الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نحمدہ نصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، اور زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، ہم فقیروں نے مدینے کی قضا مانگی ہے۔ جی لگا کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ استاد زمن حضرت علامہ مولانا حسن رضا خان بریلوی علیہ الرحمۃ و رضوان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، آسماں گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، چھپ گیا چاند نائی تیرے دیدار کی تاب، اور گر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا۔ اور ہمارے پیر مفتی اعظم مرشد اعظم شبیہ غوث اعظم حضرت علامہ مولانا مصطفیٰ رضا خان بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں، عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی ہیں، گنہگاروں کی بخشش کرانے آئے ہیں۔ سبھی رسول نے کہا اذهبوا الی غیری، انا لہا کا یہ مژدہ سنانے آئے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت آیت من آیات اللہ و معجزۃ من معجزات النبی امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ سنی ہیں، ایک بار آپ بھی کہہ دیجئے یا رسول اللہ، محبت سے بولیے یا رسول اللہ۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آیت کی روشنی میں کچھ بھی عرض کرنے سے قبل بس ایک حدیث پہلے آپ سماعت فرما لیں۔ بارش تو ہو گئی ہے، قدرت کا جو انتظام ہے وہ تو ہو کے رہے گا نا، اور ہمارا آپ کا جو کام ہے ہم آپ کریں، بیٹھے رہو انشاءاللہ۔ اگر گنہگار ہو تو پاک ہو جاؤ گے، اب بیمار ہو تو تندرست ہو جاؤ گے۔ اور درمیان تقریر میں ایک ایسی حدیث سنانے والا ہوں کہ زندہ رہو گے تو مچلتے رہو گے، قبر میں اٹھو گے تو مسکراتے رہو گے، اس لیے اطمینان سے بیٹھے رہیے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ قال حدیث شریف عن ابن سعید الخدری قال حضور و مجلس عالم افضل من صلاة الف رکعت و شہودت الف جنازت و عیادت الف مریض۔
حدیث شریف میں ہے کہ سنی عالم کی محفل میں بیٹھنا، عالم ہو سنی ہو، ہے نا، تو ان کی محفل میں بیٹھنا 1000 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو بیٹھے رہیے، مایوس مت ہوئیے گا کہ ہمیں نفل پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے، بھئی یہ بھی عبادت ہی ہے کہ نہیں؟ 1000 نماز پڑھنے سے بہتر وَشَهُودَةُ أَلْفِ جَنَازَةٍ، اور 1000 نماز جنازہ میں شرکت کرنے سے بہتر وَعَيَادَةُ أَلْفِ مَرِيضٍ، 1000 بیمار کی عیادت کرنے جاؤ تو اتنا ثواب نہ ملے گا تھوڑی دیر میں عالم کی محفل میں بیٹھنے سے جتنا ثواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بار سارا مجمع، پیچھے والے اور جو کھڑے ہیں وہ بھی سب محبت سے بول دو سبحان اللہ، جی لگا کر بولیے سبحان اللہ۔ دیکھو بخاری شریف جلد اول پارہ 7 کی حدیث قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، آج کی رات جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں نا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہمارے نبی فرماتے آج کی رات ایمان و احتساب کے ساتھ خالصاً للہ شب بیداری کرے، من قامہ شب بیداری کرے تو شب بیداری کرنے والے کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ کیسی عظمت و برکت والی رات ہے، اس لیے آج میں نے اپنی تقریر کا عنوان جو کیا ہے دعا، کہ دعا کرو۔ ہر آدمی کو دعا کی ضرورت ہے، ایسا تو نہیں کہ آج کی رات ختم ہو جائے تو دعا کی ضرورت نہیں ہے، مرتے دم تک دعا کی ضرورت ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ دعا قبول کیسے ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ بیہقی شریف کے اندر ہے کہ آج کی رات جو مسلمان مسجد میں ہو، حال میں ہو، گھر میں ہو، ویرانے میں ہو، جو دعا کرے گا یا عبادت کرے گا تو جبریل امی فرشتوں کی ایک جماعت لے کر روئے زمین پہ اترتے ہیں، اور ہم آپ جو دعا کرتے ہیں نا تو فرشتے ہمارے دعا پہ آمین کہتے ہیں، تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بعد دعا کی یہ حدیث شریف سنو، مشکات شریف جلد ثانی صفحہ 310، کتاب الحدود حدیث نمبر 8، 17، 12، 13، 14 کی حدیث ہے۔ ان بریدہ قال جاء معاذ بن مالک الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا رسول اللہ طہرنی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویحک ارجع فاستغفر اللہ وتوب الیہ، فرجع ثم جاء وقال یا رسول اللہ طہرنی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویحک ارجع فاستغفر اللہ وتوب الیہ ثم رجع وجاء قال یا رسول اللہ طہرنی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما طہرک۔ ایک صحابی ہے، ان سے گناہ ہو گیا، صحابی کا عقیدہ تھا گناہ ہوتا تو چھپاتے نہیں تھے، ہم آپ چھپاتے ہیں نا، صحابی چھپاتے نہیں تھے، جا کر نبی کو بتاتے تھے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا نبی معاف فرما دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف فرما دے گا۔ یہی آج کل کے سنی مسلمانوں کا عقیدہ ہے، نہیں ہے نا بھائی؟ یہ تو اہل حدیث وہابی غیر مقلدین ہیں جو کہتے ڈائریکٹ اللہ سے، اور صحابی جاتے تھے نبی کے پاس کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، اور نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ دیشان گیا، ساتھی منشی رحمت کا قلم ڈان گیا۔ تو ایک صحابی سے خطا ہو ہی گئی، گناہ ہو گیا، تو گئے نبی کے پاس، عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول دعا فرما دیجئے اور مجھ کو پاک کر دیا جائے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ تو سرکار نے کہا حیرت ہے، استجاب ہے، لوٹ جاؤ، جاؤ رب کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ تو حکم ہوا تو 2-4 قدم گئے، پھر آ گئے کہ یا رسول اللہ آپ پاک فرما دیں، سرکار کا حیرت ہے، لوٹ جاؤ رب کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ تو گئے، اب پھر آ گئے، کیوں؟ انہوں نے قرآن کو صاحب قرآن سے پڑھا تھا، خدا فرماتا گناہ ہو جائے تو جاؤ کا میرے حبیب کے پاس چلا جانا۔ کہاں چلا جانا؟ حبیب کے پاس۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں یا رسول اللہ گرچہ ہیں بے حد قصور، تم ہو عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔
تیسری بار دریائے رحمت جوش میں آ ہی گیا. نبی نے یہ نہ فرمایا اللہ کو چھوڑ کر میرے پاس آ گیا, یہ شرک تو نہیں ہو گیا, کفر تو نہیں ہو گیا؟ معاذ اللہ, ہرگز نہیں. سرکار فرمایا اچھا بتا تو گناہ بتا, کون سا گناہ کیا ہے جس گناہ سے میں تجھ کو ستھرا کر دوں؟ صحابی نے اپنا گناہ بتایا. نبی نے سزا مقرر کی اور 3 دن کے بعد حضرت ماعز کو بلایا, کہا صحابیوں اس نے ایسی توبہ کی ہے اور میں نے اس کو ایسا پاک کر دیا ہے کہ اگر اس کے توبہ کو میں بانٹنا چاہوں تو ایک جماعت کے لیے کافی ہو جائے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت جبھی تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور اعلیٰ ابھی تو ابتدائی عشق ہوتا ہے کیا, آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ سے سنو, اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے الامن والاولا. یہ کس سوال کے جواب میں کتاب معلوم ہے؟ ہم لوگ جو درود تاج پڑھتے ہیں نا ہم سنی, تو وہابی دیوبندی اہل حدیث سب کا عقیدہ ہے کہ درود تاج پڑھنا ہی شرک ہے. تو اعلیٰ حضرت نے اس سوال کے جواب میں کم و بیش 300 صفحات پہ ایک سوال کے جواب میں الامن والاولا کتاب لکھی اور فرمایا درود تاج پڑھنا یہ تو عین ایمان ہے. ایسا جواب دیا کہ آج کل سارے اہل حدیث کی زبان بند ہے. ماشاءاللہ. اعلیٰ حضرت اس کتاب میں ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ اذا صلیتم الظہر فقولوا انا نستعین برسول اللہ. اے سنیوں جب ظہر کی نماز پڑھ لو تو سرکار کی حدیث اعلیٰ حضرت نے نقل کی ہے کہ نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر کھڑے ہو جاؤ یا بیٹھے رہو, مریے کو کہ اللہ کے رسول ہم آپ کی مدد چاہتے ہیں. انا نستعین برسول اللہ, ہم اللہ کے رسول سے مدد طلب کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے ہیں سنیوں ان سے مدد مانگے جاؤ, بڑے بکتے رہیں بکنے والے, اشم رخ یادیں جانا نہ بجھے خاک ہو جائیں بھڑکنے والے. سبحان اللہ. تو آج کی رات جو دعا کی رات ہے کیسے دعا کرو گے؟ الٹو مشکات شریف صفحہ 129 پر ہے, ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہے, نسائی شریف کے اندر بھی ہے, ابن ماجہ شریف کے اندر بھی ہے. ان عثمان ابن حنیف ان رجلا ضرب البصر اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ادعو الله ان يعافيني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئت اخرت لك فهو خير وان شئت دعوت لك. کیا پیاری حدیث ہے, محبت سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک صحابی گئے حضور کی بارگاہ میں, وہ صحابی نابینا تھے. کیا تھے بولو؟ نابینا تھے. تو حضور کی بارگاہ میں گئے کیونکہ صحابی کا عقیدہ تھا نبی کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے نا بھائی, ہر دعا قبول ہو جاتی ہے. گئے اور کہا یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے نا میری آنکھ کی روشنی واپس آ جائے. تو سرکار فرماتے اگر چاہو تو مؤخر کر دیتا ہوں, آج بینائی نہ لو, قیامت میں آنکھ کی روشنی لے لینا, اور کہو تو ابھی دعا کر دیتا ہوں آنکھ کی روشنی آ جائے گی. تو صحابی نے کہا حضور دعا فرما دیجئے, ابھی آنکھ کی روشنی چاہیے تاکہ آنکھ میں روشنی آ جائے گی تو حضور کے چہرے کی زیارت تو ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی دعا فرما دی جائے کہ آنکھ میں روشنی آ جائے. تو قسم خدا کی نبی ہاتھ اٹھا دیتے آنکھ کی روشنی آ جاتی, نہیں آ جاتی, لعاب لگا دیتے آنکھ کی روشنی آ جاتی. مگر آج کل کے اہل حدیث کو زبان بند کرنا مقصود تھا. حضور نے فرمایا گھر جاؤ, جاؤ فانتالی گھر جاؤ, فتوضا وضو کر لینا, اور وضو کرنے کا صلی رکعتین 2 رکعت نماز پڑھ لینا, اور نماز پڑھنے کے بعد جب فارغ ہونا تو کہنا اللہم انی اسألک بنبیک نبی الرحمہ, اے مولا میں تیرے رحمت والے نبی کے وسیلے سے مانگتا ہوں. کیا کہا تم نے؟ رحمت والے نہ. اور اتنے ہی پر بس نہیں, آگے یہ بھی کہنا یا رسول اللہ انی اتوجہ بک الی ربی. دعا جہاں کرو اپنی دعا میں یہ کہنا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو بھی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ بھی میرے لیے دعائیں مغفرت کر دیں, رب کے حضور آپ بھی دعا فرما دیں. اور کہنا اللہم فشفعہ فیہ, مولا اپنے حبیب کی سفارش میرے حق میں قبول فرما لے.
صحابی گئے, جیسا نبی نے کہا ویسے ہی کیا, قسم خدا کی دعا کرتے ہی ان کی آنکھ کی روشنی واپس آ جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں, کون؟ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے, آشا غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے, اور وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو, بے وسیلہ دہریو ہرگز خدا ملتا نہیں. سبحان اللہ. دعا کرو اور دعا کا طریقہ سیکھو. اچھا ایک بات حضور نے کہا اپنی دعا میں یہ کہنا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی